لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا. اصحاب کہف کا واقعہ چل رہا ہے. کل 26 آیتوں میں اللہ تعالیٰ ان کے واقعے کو بیان فرمایا. 26 آیات تک اصحاب رحیم اصحاب کہف کے واقعے کو اللہ نے بیان فرمایا. پچھلے اصحاب کہف کے غار میں زندہ ہونے کا، 300 سال کے بعد بیدار ہونے کا اور آپس میں گفتگو کا اللہ نے ذکر فرمایا. تو ایک نے کہا فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ، ہمارے پاس جو سکہ ہے وہ دے کر کے بھیجیں، کوئی کھانے کی چیز لے کر کے آئے. اب وہ جو سکہ تھا، اس کے تحت مفسرین نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ مال میں شرکت جائز ہے. یعنی کوئی آدمی کسی کو مال دے، چند آدمی ایک جماعت کی شکل میں ہو، چند آدمی، اور آپس میں وہ ایک پیسہ ڈال کر کے اتفاق طور پر مال میں شرکت کر کے کھائیں تو یہ جائز ہے. کوئی سب پیسے ڈالے اور کوئی چیز خریدے اور سب کھانے کے لیے بیٹھے. اب کوئی زیادہ کھا سکتا ہے، کوئی کم کھا سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ جائز ہے. مال میں شرکت جائز ہے، شریک ہونا جائز ہے. جیسے ان حضرات نے سب نے اپنا درہم سکہ دے کر کے کھانا لانے کے لیے ایک کو بھیجا، اور وہ مال میں سب شریک تھے، سب کا مال تھا. تو مال میں شرکت جائز ہے. اور مال میں وکالت بھی جائز ہے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے، یعنی دوسرے کو اپنے مال کا وکیل بنانا، بیع کے لیے، چیز خریدنے کے لیے، بیچنے کے لیے کسی کو مالک بنا دیے، یہ چیز تم فلاں کو بیچ دو، یا تم کسی کو بھی بیچ سکتے ہو اتنی قیمت میں، یا مال دے کر بول دے کہ یہ فلاں کے پاس ہے، زکوٰۃ کا مال ہے، یہ میری جانب سے فلاں کو دے دو. لہذا دینے والا سامنے والے کو وکیل بنا رہا ہے کہ میری جانب سے تم فلاں کو زکوٰۃ دے دو. تو اس طرح مال میں خرید و فروخت میں ہو یا زکوٰۃ ادا کرنے میں یا اور بھی مسائل میں وکیل بنانا جائز ہے. تو دو باتیں اس سے معلوم ہوئی، مال میں شرکت بھی جائز ہے اور مال میں وکیل بنانا بھی جائز ہے. پھر اس کے بعد آپس میں گفتگو کرتے ہوئے اس نے کہا، مقسمینہ جو ان کے امیر تھے، بڑے تھے، انہوں نے کہا کہ پاکیزہ کھانے کا خیال رکھیں، حلال رزق کا خیال رکھیں. اور میں نے کل اس کی فضیلت بیان فرمائی کہ حلال مال کھانے کی کیا برکت ہے اور حرام مال کی کیا نحوست ہے. آدمی اگر حرام مال کھائے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ 40 دن کی عبادت اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے. اب سوال ہے، آدمی عبادت کرتا ہے، 40 دن کی عبادت قبول نہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ایک حرام کا لقمہ پیٹ میں چلا گیا تو اس کی یہ نحوست ہے، بے برکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ 40 دن تک کی عبادت قبول نہیں فرماتے. یعنی مطلب یہ ہے کہ نماز تو اس کے عبادتیں اس کی طرف سے ادا تو ہو جائیں گی، فرض تو شمار کر لی جائیں گی، فرض چھوڑنے کا گناہ تو نہیں ہوگا، لیکن ثواب نہیں دیا جائے گا. یہ مطلب ہے قبول نہ ہونے کا. جیسے کئی حدیث کے مفہوم میں اس کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں. قبول نہ ہونے کے 2 معنی ہو سکتے ہیں. ایک قبول نہ ہونے کا مطلب ہے کہ بالکل وہ عبادت ہی صحیح نہیں، اور ایک ہے عبادت تو صحیح ہے لیکن ثواب نہیں دیا جاتا، اسے بھی قبول نہیں کر کے کہہ دیا جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر بغیر پاکی کے نماز قبول نہیں ہے، تو وضو کیے بغیر اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو وہ قبول نہیں ہے. قبول نہیں کا مطلب وہ عبادت ہی صحیح نہیں ہے. اب اگر وہ بغیر وضو کی نماز پڑھ بھی لیا تو نماز پڑھنے کی ذمہ داری اس کی طرف سے ادا نہیں ہوئی، وہ اس کے ذمہ نماز باقی رہے گی، نہ پڑھنے والے کے برابر ہے، نہ پڑھنے والے کے درجے میں ہے.
یہ مطلب ہے وہ عبادت سرے سے شروع ہی سے قبول نہیں. ایک مطلب قبول نہ ہونے کا یہ ہے، جیسے حرام مال کی صدقہ قبول نہیں، حرام مال سے کوئی صدقہ دے رہا ہے تو وہ شروع ہی سے قبول نہیں. ایسا نہیں ہے کہ قبول ہو گیا لیکن ثواب نہیں ملے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ صدقہ ہی قبول نہیں ہے، شروع ہی سے صحیح نہیں ہے. جیسے نماز بغیر طہارت کے شروع ہی سے صحیح نہیں ہے، اسے بھی قبول نہیں کر کے کہہ دیا جاتا ہے. اور ایک عبادت ہے، چند عبادتیں عادات تو ہو جاتی ہیں لیکن قبول نہیں کا مطلب یہ کہ ثواب نہیں دیا جاتا، اس کی طرف سے ذمہ داری تو ادا ہو جاتی ہے. جیسے آپ نے فرمایا حلال مال حرام مال کھائیں تو اس 40 دن کی عبادت قبول نہیں کا مطلب یہ کہ اسے ثواب نہیں دیا جاتا. نماز پڑھتا ہے تو اس کی ذمہ داری سے تو بری ہو جائے گا، وہ نماز پڑھنے والا شمار تو ہوگا، وہ گناہ نماز چھوڑنے کا گناہ نہیں ہوگا لیکن ثواب نہیں دیا جائے گا. یہ ایک مطلب ہے اس کا حرام مال کھانے کا. اور جیسے حدیث میں آتا ہے شراب پینے والے کی نماز عبادتیں قبول نہیں ہیں، تو اس سے مطلب یہ ہے کہ شرابی بعد میں دوسرے دن نشہ سے پاک ہو کر غسل کر کے مسجد میں آئے، پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے، اس کی نماز قبول ہے، ذمہ داری سے تو بری ہو جائے گا لیکن نماز کا ثواب نہیں ملے گا. ایک مرتبہ اگر شراب پی لے اس کی بھی 40 دن کی عبادت اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ ایک قطرہ پینے سے بھی 40 دن کی عبادت اس کے قبول نہیں فرماتے ہیں، یعنی ثواب نہیں دیتے ہیں، لیکن ذمہ داری سے تو بری ہوگا. اس لیے کہ آیا ہے، وضو کیا، نماز پڑھا ہے اللہ کے سامنے، اس لیے وہ فرض چھوڑنے والا تو شمار نہیں ہوگا لیکن ثواب نہیں دیا جائے گا. یہ ہے قبول نہ ہونے کے دو معنی. اور جیسے حدیث میں آتا ہے، چونکہ مرد و عورتیں بھی سن رہی ہیں ان کے سلسلے میں بھی ایک مسئلہ کہہ دیتا ہوں. حدیث میں آتا ہے بغیر اوڑھنی کے بالغہ عورت کی نماز صحیح نہیں ہے. اب اگر عورت کوئی بھی عورت بالغہ ہو، بڑی ہو، اور بغیر اوڑھنی کے اگر نماز پڑھے یا اس کے سر کے بال کا چوتھائی حصہ کھلا ہوا ہو تو اس کی نماز صحیح نہیں ہے. صحیح نہیں کا مطلب یہ کہ نماز ہی بالکل نہیں ہوئی. ایسا نہیں ہے کہ نماز قبول ہے اور ثواب نہیں دیا جائے گا، ایسا نہیں ہے. جیسے بغیر وضو کے نماز پڑھنے سے نماز ہی صحیح نہیں ہے، اسی طریقے سے بڑی عورت بغیر اوڑھنی کے اگر نماز پڑھے تو اس کی نماز قبول ہی نہیں ہے. ایسا ہے کوئی کہ بغیر وضو کے نماز پڑھ رہی ہے. تو عورت کا بال بھی سطر میں سے ہے، عورت کے بال کو بھی پورے بال کا پورے حصے کو چھپانا ضروری ہے. بال کا پاؤ حصہ بھی اگر دکھائی دیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. پورے بال کو نماز کے وقت میں عورتوں کو چھپانا ضروری ہے. تو یہ حرام مال کے سلسلے میں باتیں آئی، اس لیے میں نے قبول کے دو معنی بیان کر دیے. یعنی حرام مال سے کوئی آدمی حرام مال کا لقمہ اندر ڈالتا ہے تو اس سے 40 دن کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی ہیں. یہ بخاری کی روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس کے سلسلے میں اس کے تحت میں چند مسائل میں نے عرض کر دی. میں نے تلاوت کی وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ. کل سونے کے بعد وہاں ذکر وہ بیدار ہوئے اور آپس میں گفتگو کا ذکر ہوا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اسی طرح جس طرح ہم نے سلائے رکھا اسی طرح ہم نے ان کو بیدار کر کے لوگوں پر مطلع بھی کر دیا. آثرنا علیہم، ان کے بارے میں ساری امت کو، ساری قوم کو، بادشاہ کو، مسلمانوں کو، شہر والوں کو ہم نے مطلع کر دیا، یعنی ان کے بارے میں معلوم کرا دیا. اصحاب کہف کے بارے میں یہ خود اللہ نے معلوم کرایا. وہ سکہ لے کر کے گئے، کھانا خریدے، سکہ دیے تو کھانے والے نے، وہ دکاندار نے کہا کہ 300 سال پہلے کا سکہ ہے، کوئی پرانا خزانہ تمہارے ہاتھ آیا ہے. تو اس نے انکار کیا، لوگ جمع ہو گئے. یہ مطلع جو کیا ہے اللہ تعالیٰ کیا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لِيَعْلَمُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ معلوم کرا دے کہ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ. کیا معلوم کرا دے کہ اللہ کا وعدہ وہ سچا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے کہ انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، قیامت میں حاضر کرے گا، اللہ کا یہ وعدہ سچا ہے. اس طرح کہ ان کو 300 سال تک سلائے رکھنے کے بعد اور بغیر کسی غذا کے ان کے جسم کو صحیح سالم رکھنے کے بعد بھی جب اللہ تعالیٰ دوبارہ ان کو بیدار کر سکتا ہے تو ایک مرتبہ موت دینے کے بعد 1 سال میں آدمی کا جسم گل سڑ کر ختم ہو جاتا ہے. قبر کے اندر انسان کا جسم ختم ہو جاتا ہے. لیکن 100 سال کے بعد جیسے عزیر علیہ السلام کا گدھا، اور ان کو 100 سال تک اللہ نے موت دے دی عزیر علیہ السلام کو، پھر اس کے بعد زندہ کیا. تیسرے پارے میں دوسرے صفحے میں اس کا تذکیر، اس کی تفسیر ہو چکی ہے، شروع کے تیسرے پارے کی ہے.
تو وہاں بھی 100 سال کے بعد اللہ نے ان کو موت دے دی تھی، پھر زندہ کیا. یہاں 300 سال تک اللہ سلائے رکھا، پھر اللہ نے دوبارہ ان کو بیدار کیا. تو یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. جب یہ سب کرنے پر قادر ہے تو قیامت کے میدان میں انسانوں کو جمع کرنے، دوبارہ زندگی دینے پر بدر جولا اللہ قادر ہے. یہ بتانے کے لیے اصحاب کہف کے واقعے کو اللہ نے شہر والوں پر، ان کی قوم پر، بادشاہ پر اللہ نے اس واقعے سے مطلع کر دیا، اور ساری باتیں شہر والوں کو اللہ نے بتا دی، ان کے قوم کو بتا دی، تاکہ یہ بات معلوم ہو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. کیوں اللہ نے اس طرح بتایا؟ جیسے میں نے کل کہا تھا، بادشاہ کے دربار میں پکڑے گئے، پکڑ کر دکان والوں نے سب نے بادشاہ کے دربار میں حاضر کیا کہ ان کو 300 سال پہلے کا سکہ لے کر کے آئے ہیں اور کوئی پرانا خزانہ ان کے ہاتھ لگا ہے. بادشاہ کے دربار میں حاضر کیے گئے. بادشاہ نے جو اہل حق بادشاہ، نیک صالح بادشاہ تھا، اہل حق کا قبضہ تھا اس شہر پر، یعنی چونکہ 300 سال گزر چکے تھے، وہ ظالم کافر بادشاہ مر چکا تھا. اس کے بعد ایک بیدوسیس بادشاہ تھا جو نیک صالح بادشاہ تھا، اہل حق تھا، دین مذہب، دین حق پر قائم تھا. اور یعنی آج کے زمانے کے جو مسلمان ہیں اس طرح کے وہ مسلمان کے نہ لینے کے، اور مسلمانوں کا دور تھا، ویسے موقع پر وہ زندہ ہوئے. اور یہ زندہ ہونے کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے 20 سال پہلے کا واقعہ ہے. عیسوی 250 عیسوی میں وہ غار کے اندر جا کر روپوش ہوئے، پناہ لیے. 300 سال سوتے رہے تو 550 سال ہو گئے عیسوی، یعنی انگریزی تاریخ. اور اس کے 20 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. 570 میں عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. تو آپ کی ولادت کے 20 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے اصحاب کہف کا، جو اللہ نے تو بادشاہ کے دربار میں حاضر کیے. بادشاہ تحقیق کیا، چونکہ بادشاہ کو معلوم تھا شاہی خزانے میں ایک تختی ملا جسے تخیم کہا جاتا. وہ تختی میں ان پہلے جو چند نوجوان بھاگ گئے تھے، گم ہو گئے تھے، ان کا نام، ان کے حالات، ان کا نسب، وہ سب اس کے اندر لکھا ہوا تھا. اب اس تختی کے روشنی میں حالات کا بادشاہ نے جائزہ لیا. جائزہ لینے کے بعد بادشاہ کو اطمینان ہو گیا کہ یہی وہ نوجوان ہیں جو 300 سال پہلے بھاگ گئے تھے شاہی خاندان کے 7 افراد، وہ یہی ہیں. بادشاہ کو تسلی ہو گئی. اور یہ نیک بادشاہ، اس سے پہلے اللہ سے اس نے دعا کی تھی. یہ اللہ نے کیوں مطلع کیا؟ اس لیے مطلع کیا بادشاہ کو کہ بادشاہ نے 300 سال پہلے جو واقعہ ہوا ہے اس کے مطلع ہونے پر بادشاہ نے دعا کی کہ اللہ کوئی ایک ایسا واقعہ بتا دے. چونکہ یہ بادشاہ نیک تھا، اور اس زمانے میں چند لوگ تھے جو آپس میں اختلاف کر رہے تھے. کیا اختلاف کر رہے تھے؟ کہ قیامت آنی نہیں ہے اور دوبارہ زندہ ہونا نہیں ہے. اس لیے کہ انسان مر گیا، مٹی میں گل گیا، سڑ گیا اور مٹی میں مل گیا تو پھر دوبارہ کیسے زندہ ہوگا؟ یہ آپس میں اس زمانے میں اختلاف ہونے لگا. مسلمان تھے لیکن دین حق پر تھے، لیکن اس بارے میں ان کو شکوک و شبہات تھے. تو بادشاہ نے اللہ سے دعا کی. بادشاہ اپنا لباس اتار کر ٹاٹ کے لباس کو پہنا اور چولہے کا جو راکھ ہے اس پر بیٹھ گیا. بیٹھ کر کے نیک بادشاہ نے، اللہ والے بادشاہ نے اللہ سے عاجزی سے دعا کی کہ اللہ قیامت کا جو دن ہے، جو برحق ہے، جس کا آنا برحق ہے، میری قوم اس پر کچھ شکوک و شبہات رکھتی ہے. اللہ کوئی ایسا واقعہ دکھا دے تاکہ میں ان کو وہ واقعہ دکھلا سکوں اور ان کو قیامت پر یقین آ جائے اور تیری بات پر سچا، تیری رسالت پر، تیرے قیامت کے دن پر وہ ایمان لے آئے، پکے مومن بن جائیں. اے اللہ کوئی ایسا واقعہ رونما فرما. بادشاہ نے دعا کی تھی، اللہ نے اس دعا کو قبول فرما لی اور یہ اصحاب کہف کے واقعے کو اللہ نے اس کے سامنے پیش کیا، اس بادشاہ کے سامنے. اب وہ نوجوان، بادشاہ کو تسلی ہو گئی کہ یہی وہ نوجوان ہیں جو 7 میں سے ایک کھانا خریدنے کے لیے آیا ہے، اللہ نے زندہ کیا. چنانچہ بادشاہ نے سارا واقعہ اسے سنایا. اس شخص نے بھی آ کر بتائی تو بادشاہ نے بتایا کہ تمہارے سوئے ہوئے 300 سال گزر گئے ہیں. پھر اس کے بعد بادشاہ حالات کی تفتیش کے بعد اس سے پوچھنے لگا کہ تمہارے اور 6 نوجوان کہاں ہیں؟ تو اس نے کہا غار کے اندر ہیں. تو بادشاہ نے کہا کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ لشکر کے ساتھ، چند آدمیوں کے ساتھ، جماعت کے ساتھ بادشاہ اس غار کے قریب تک پہنچا ان نوجوان کو لے کر. اور وہ نوجوان نے کہا کہ آپ یہیں ٹھہرے رہیں. غار کے قریب ٹھہرا دیا
اور کہا کہ میں پہلے جا کر ان 7-6 نوجوانوں کو اپنے ساتھیوں کو مطلع کر دیتا ہوں، اس لیے کہ اگر آپ اچانک آ جائیں گے تو پریشان ہو جائیں گے، میں جا کر کے سارے حالات ان کو بتا دیتا ہوں۔ چنانچہ وہ نوجوان گیا، اپنے ساتھیوں کو بتانے لگا کہ اب کا جو زمانہ ہے، ہم 300 سال سوتے رہے، اور اب کا جو زمانہ ہے وہ اہل حق بادشاہ، سارے لوگ مسلمان ہیں شہر والے اور دین حق پر آ چکے ہیں، لہذا بادشاہ ہمارے استقبال کے لیے، ہماری ملاقات کے لیے وہ باہر کھڑے ہوئے ہیں، ہم سے ملنا چاہتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے وہ 7 نوجوانوں سے بادشاہ نے ملاقات کی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ نہیں، یہ اندر گئے، فوراً اللہ نے وہ 7 پر موت طاری کر دی، وہی انتقال ہو گئے۔ وہ بادشاہ انتظار کرتا رہا، پھر اس کے بعد وہ واپس ہو گیا، لیکن یادگار کے طور پر وہاں اس نے مسجد بنائی۔ لیکن اس سے پہلے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے آ کر ملاقات کی، ملاقات کے بعد غار کے اندر جانے کی انہوں نے اجازت مانگی۔ پورے قوم، پوری بستی والے جمع ہو کر دیکھ رہے تھے، پورے واقعے کو انہوں نے سنا، ان کی زبانی، خود اصحاب کہف کے جو نوجوان ہیں ان کے اپنی زبانی واقعے کو انہوں نے، پورے شہر والوں نے سنا، بادشاہ نے سنا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اجازت چاہی، بادشاہ نے اجازت دے دی، وہ اندر چلے گئے اور جا کر روایتوں میں آتا ہے اللہ نے موت طاری کر دی اور وہ وہیں انتقال کر گئے، مر گئے۔ آج بھی ان کی لاشیں وہیں وہ اس غار کے اندر موجود ہیں، لہذا کسی انسان کی وہاں آج تک پہنچ نہیں ہوئی، بہرحال روایتوں میں آتا ہے۔ تو یہ بادشاہ نے جب اس کے بعد بادشاہ نے قوم کو سمجھایا، اس واقعے کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ 300 سال تک سلائے رکھنے کے بعد دوبارہ بیدار کرنے پر اللہ قادر ہے، بغیر کسی رزق کے جسم کو صحیح سالم رکھا تو مرنے کے بعد دوبارہ قیامت میں کیوں نہیں بیدار کرے گا۔ تو ان کی بات سمجھ میں آ گئی قوم کی کہ اپنے اوپر، کہ مخلوق اپنے اوپر قیاس کرتی ہے اور اسے ناممکن سمجھتی ہے۔ اگر اللہ کی قدرت اگر سمجھے تو پھر یقین لانے میں کوئی مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کی قدرت سے کوئی بات بعید نہیں ہے۔ اللہ کی قدرت کو اپنی قدرت پر قیاس نہ کریں۔ آدمی کی قدرت میں کچھ نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا کام کچھ کام کر سکتا ہے، ناممکن کام انسان سے نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ ہر کام کر سکتا ہے۔ تو اللہ کی قدرت کو اپنی قدرت، اپنی طاقت پر قیاس نہ کریں، بلکہ اللہ کی طاقت بہت بڑی ہے، اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے، سب کچھ کرتا ہے۔ بعد میں شہر والوں کو یقین ہوا، اس کے بعد سب کچھ آخرت پر ایمان لانے لگے۔ تو یہ واقعہ دکھلانے کے لیے، لوگوں کو معلوم کرانے کے لیے اللہ نے اصحاب کہف کو بیدار کرایا۔ کیا معلوم کرانے؟ کہ قیامت کا جو اللہ کا وعدہ ہے وہ سچا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بس اللہ کو یہی بتلانا مقصود تھا اور ان لوگوں کے، شہر والوں کے، مسلمانوں کے عقیدہ آخرت کو مضبوط کرانا تھا، اس لیے اصحاب کہف کو اللہ نے دوبارہ زندہ کیا۔ فرمایا لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، تاکہ معلوم کرائیں، جان لیں کہ اللہ کا وعدہ حق ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور اس بات کو جان کر یہ یقین کر لیں کہ قیامت آنی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا۔ قیامت کا یقین لانا آدمی کے لیے ضروری ہے۔ ایمان مفصل میں اللہ نے ایمان کے 7 فرائض کو بیان کیا، جیسے نماز کے فرائض ہیں، وہ اگر فرائض ہوں تبھی نماز صحیح ہے، اگر فرائض میں سے ایک بھی چھوٹ جائے نماز صحیح نہیں۔ اس طرح ایمان کے بھی فرائض ہیں۔ ایمان کے فرائض کیا ہیں؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیر وشر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ 7 اللہ پر، فرشتوں پر، رسول پر، کتابوں پر اور قیامت کے دن پر۔ 5ویں چیز، قیامت کے دن پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی قیامت کو نہیں مانے گا وہ مومن نہیں ہے، اگر رسول کو نہیں، ایک رسول کو بھی نہیں مانے گا وہ مومن نہیں ہے، کسی کتاب کو نہیں مانے گا وہ مومن نہیں ہے۔ 7 پر یقین رکھنا، تقدیر پر، اچھی بری چیز اللہ ہے، اور بعد الموت پر، یعنی قبر میں دوبارہ زندہ ہونے پر اور قیامت کے دن اٹھنے پر، یہ آدمی کو یقین رکھنا۔ بعد الموت یعنی قبر میں دوبارہ زندہ ہونا اور سوال جواب ہوگا۔ یہ 7 باتیں ہیں، یہ بنیادی عقائد میں سے ہیں، یعنی اہم ہیں۔ یہ 7 پر یقین رکھے بغیر آدمی مومن نہیں ہو سکتا، یا 7 پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ یہ ایمان کے فرائض ہیں، اس کے بغیر کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا۔
جب وہ غار کے اندر چلے گئے تو اب یہاں لوگوں میں اختلاف ہوا، کافر بھی ہیں مومن بھی ہیں، شہر والے جو آ کر دیکھ رہے ہیں اس میں کافر بھی ہیں مومن بھی ہیں، تو آپس میں بعض کہنے لگے اختلاف کرتے ہوئے کہ یہاں ایک عمارت بنا دو، ان نوجوانوں کی یادگار کے طور پر، یادگار کے لیے ایک عمارت بنا دو تاکہ لوگ اس عمارت کے سیر کے لیے آئیں گے تو ان کی یادگار بھی ہو جائیں گے اور لوگوں کی وہ سیرگاہ بھی ہو جائے گی، اس لیے ایک عمارت بنا دو۔ یہ کافرین نے کہا، اسی کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ، اس وقت بیان کر جب کہ وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے، امرہم ان نوجوانوں کے معاملے میں، کہ فقالو ان میں سے بعض کہنے لگے کہ ابنوا علیہم بنیانا، وہاں ایک تعمیر کر دو، ایک عمارت بنا دو، ربہم عالم بہم، ان کا رب ان کے حال سے بخوبی واقف ہے۔ یعنی کافرین نے کہا کہ ایک عمارت بنا دو تاکہ لوگ اس کی تفریح کے لیے بھی آئیں اور ان کی یادگار بھی ہو جائے نوجوانوں کی، لیکن مسلمان کہنے لگے کہ یہاں ایک مسجد بنائیں گے، کوئی عمارت نہیں بنائیں گے بلکہ مسجد بنائیں گے۔ اس کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا، قال الذین غلبوا، ان لوگوں نے کہا جو اس معاملے میں، علی امرہم، نوجوانوں کے اس معاملے میں جو غالب آئے، یعنی جن کی بات غالب آئی، جن لوگوں نے کہا، جن لوگوں نے غالب آئے، ان کی بات اللہ تعالیٰ نقل کرتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ لنتخذن علیہم مسجدا، ہم وہاں ایک مسجد بنائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ مسلمان جو کہنے لگے کہ مسجد بنائیں گے، اس کے قریب میں ایک مسجد تعمیر کر دی گئی۔ اب یہاں مفسرین نے مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ کوئی بھی قبر ہو، وہاں لوگ زیارت کے لیے بکثرت آتے ہوں، اس کے قریب میں مسجد بنانا جائز ہے یا نہیں؟ تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ قریب میں مسجد بنانا جائز ہے تاکہ زائرین کے لیے، قبر کی زیارت کرنے والوں کے لیے سہولت ہو، نماز کا وقت آئے تو وہاں نماز ادا کر لیں۔ لیکن زیارت مراد ہے، آج کی جو زیارت ہے وہ مراد نہیں ہے۔ لوگ قبر میں جاتے ہیں کسی کی زیارت کے لیے، وہاں شرکی افعال ہو جاتے ہیں، اسی لیے آج کے زمانے میں کوئی بھی زیارت کے لیے اچھی نیت سے جاتا ہے۔ زیارت کے معنی ہے کہ وہاں کچھ ایصال ثواب کے لیے، بزرگ کے لیے ایصال ثواب کے لیے قبر کے اندر جانا، لیکن اس آج لوگ درگاہ بنا لی اور اندر جا کر کے شرکی افعال ہونے لگا، ایسا ہونے لگا کہ اچھا انسان بھی ایک اللہ والے کی قبر میں جا کر ایصال ثواب کرنا چاہے تو ڈر کی وجہ سے نہیں کرتا ہے کہ کوئی دیکھ کر یہ سمجھے گا کہ یہ بھی بدعتی ہے، حالانکہ جائز ہے۔ نفس قبر میں حاضر ہونا اور ایصال ثواب کرنا یہ کوئی ناجائز نہیں ہے، یہ قبرستان کی زیارت کرنا جائز ہے۔ آپ نے حکم فرمایا قبرستان کی زیارت کیا کرو، اس لیے کہ آخرت کو یاد دلانے والی ہے، تذکر للآخرہ، لہذا قبرستان کی زیارت منع نہیں ہے۔ کوئی بھی قبر کی، اللہ والی کی قبر میں جانا، ان کے لیے کھڑے ہو کر کے ایصال ثواب کرنا، یاسین یا کوئی بھی سورت پڑھ کر کے ان کے لیے ایصال ثواب کرنا، یہ کوئی منع نہیں ہے۔ لیکن آج قبر میں درگاہ جسے بنا لیا جاتا ہے، وہاں جانا بھی منع کیا جاتا ہے، نفس زیارت کو بھی منع کیا جاتا ہے۔ علماء نے نفس زیارت سے منع کیا، کیونکہ لوگ ایسا بنا لیے ہیں، درگاہ بنا لیے کہ جانے والا بھی متہم ہو جاتا ہے اور اسے بھی برا سمجھا جاتا ہے کہ یہ بھی مشرک بدعتی ہے۔ تو کوئی ایسا کام بھی نہیں کرنا چاہیے جس سے لوگوں کو غلط فہمی ہو، لوگ اسے دیکھ کر کے اس کام کو برا سمجھیں۔ کوئی بھی کام ہو، ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا کام کر رہا ہے لیکن ایسا کر رہا ہے، اسے خود معلوم ہے کہ لوگ دیکھیں گے تو اسے برا سمجھیں گے۔ شراب خانے میں جا کر کوئی روپیہ ہے جسے ہم چلر توڑانا بولتے ہیں، وہ جا کر لینے کے لیے 500 روپے کا چلر لینے کے لیے شراب خانے میں پہنچ گیا، یہ اچھی نیت سے پہنچا ہے، لیکن دیکھنے والا یہی سمجھے گا کہ شراب خرید رہا ہے۔ تو ایسا کام نہیں کرنا ہے جسے دیکھ کر۔ نفس قبر کی زیارت جائز ہے، لیکن آج کے زمانے میں کوئی کسی خاص قبر میں نہ جائے، درگاہ میں نہ جائے، اس لیے کہ اگر کوئی بڑے لوگ جائیں گے تو اسے جائز ہونے کا ایک ہیلا ڈھونڈ لیں گے۔ کوئی عالم جائے تو یہ سمجھیں گے کہ قبر کی وہ درگاہ کی زیارت، درگاہ کو جانا جائز ہے، لوگ یہ سمجھ لیں گے۔ تو اس لیے نفس زیارت جو جائز ہے وہ بھی آج کے زمانے میں منع ہے، رکنا چاہیے اسے، حالانکہ وہ کوئی منع نہیں ہے لیکن لوگوں کے غلط خیال کی وجہ سے منع ہے۔ ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی سے گفتگو کر رہے تھے
تو ایک جاتے ہوئے ایک شخص گھور گھور کر پلٹ پلٹ کر آپ کو گھورنے لگا، دیکھنے لگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا، ان صحابی کو بلا کر فرمایا کیا دیکھ رہے ہو؟ میں اپنی بیوی سے گفتگو کر رہا ہوں، کوئی غلط تصور ذہن میں تمہاری بات نہیں آنی چاہیے، میں اپنی بیوی سے گفتگو کر رہا ہوں. ان کے دل میں کوئی غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ وہ شیطان ڈالے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے ان کو بلایا اور کہا کہ میں اپنی بیوی سے گفتگو کر رہا ہوں. تو ایسا کام کوئی بھی آدمی متہم ہو جائے نہیں کرنا چاہیے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک ایک حدیث لینے کے لیے پوری تلاش کے بعد، جستجو کے بعد ایسے لاپرواہی ہے کوئی بھی حدیث مل گئی دے دیا، ایسا نہیں. بہت سے شرائط ہیں ان کے پاس حدیث لینے کے لیے. کسی کے پاس کوئی حدیث ہے، صحابی کے پاس، کوئی تابعی کے پاس، تبع تابعی کے پاس، تو ان کے بہت سے شرائط ہیں اور حدیث لینے کے لیے خود جاتے تھے. بہت روپیہ سفر کر کے بہت دور علاقے پہ ہو، آپ وہاں پہنچتے. ایک مرتبہ آپ کے پاس چند اشرفیاں تھیں، سینکڑوں کی تعداد میں اشرفیاں تھیں، لے کر جا رہے تھے. ایک شخص کو معلوم ہو گیا کہ امام بخاری کے پاس سینکڑوں اشرفیاں ہیں. اب راستے میں وہ سمندر میں وہ کشتی کے ذریعے سے جانا ہے، آپ کشتی میں سوار ہو گئے. وہ شخص بھی آ کر سوار ہو گیا، وہ بھی اسی کشتی میں. اصل اس کا مقصد امام بخاری سے وہ اشرفیاں چھیننا تھا. وہ غلط نیت سے آپ کے پاس کشتی میں سوار ہو گیا اور آپ بھی اس کشتی میں سوار ہیں، اور لوگوں کو معلوم ہے کہ آپ حدیثوں کو جمع کر رہے ہیں، آپ نیک ہیں، آپ کے حدیث کے جمع کرنے کے بے حد شرائط ہیں. لیکن کشتی جانے لگی، جب دوری پر چلی گئی تو یہ شخص واویلا کرنے لگا، چلانے لگا کہ میری چند اشرفیاں تھی وہ چوری ہو گئی ہیں. یعنی امام بخاری سے وہ تلاش کے بعد وہ لینا چاہتا تھا ان سے اشرفی. اب شور مچایا، بعد میں کشتی میں تلاشی لی گئی، ہر ایک کے سامان کی تلاشی لی گئی. اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دل میں سوچ رہے ہیں کہ اگر میری تلاشی لے لی جائے اور اشرفیاں نکل آئی تو میں متہم ہو جاؤں گا اور میرے اوپر ایک دھبا لگ جائے گا چوری کا، اور اس کے بعد میں حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو، آپ کی باتوں کو، آپ کی پیاری باتوں کو، حدیث کو میں جمع کر رہا ہوں، اور لوگ میرے بارے میں غلط گمان ہو جائیں گے تو میری حدیث کو نہیں لیں گے اور میرے اوپر الزام آ جائے گا. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دور سے جب تلاشی لے گئی، شروع سے آپ درمیان میں بیٹھے تھے، فوراً وہ اشرفیاں اٹھا کر کے آپ نے دریا میں پھینک دی تاکہ میں متہم نہ ہو جاؤں اور لوگ میرے بارے میں حدیث میں غلط فہمی نہ کریں. اگر میں حدیثوں کو جمع کروں گا اور میرے اوپر چوری کا الزام لگ جائے گا تو حدیثیں مجھ سے نہیں سنیں گے، میری حدیث نہیں لیں گے. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اشرفی کو دریا میں پھینک دی. بعد میں تلاشی دی گئی، کسی کے پاس نہیں ملی. جب سمندر کے ادھر پار جب امام بخاری کشتی سے اتر کر جانے لگے تو وہ شخص پیچھے آ کر پوچھنے لگا کہ وہ اشرفیاں کہاں گئی. میں نے آپ کے پاس اشرفی لے کے، آپ مجھے معاف کریں، میں آپ کی اشرفیاں لینے ہی کے لیے میں نے اس طرح واویلا کیا، آپ مجھے بتائیں وہ کیا بات ہے، کہاں گئی اشرفی؟ آپ کے پاس تو موجود تھے اشرفی. تو حضرت نے بتایا کہ میں نے اسے سمندر میں پھینک دیا، میں حدیث لینے کے لیے جا رہا ہوں، مجھ پر الزام اور دھبا لگ جائے گا، اس سے بچنے کے لیے اس کی کوئی قیمت میرے پاس نہیں ہے، حدیث کی میرے پاس قیمت ہے. میں نے وہ سارے اشرفیاں سمندر میں ڈال. تو ایسا کام جس سے آدمی پر الزام لگے، دھبا لگے، اس سے آدمی کو بچنا چاہیے. تو لنتخذن علیہ مسجدا، تو قریب میں مسجد بنانے کے سلسلے میں علماء نے لکھا ہے جائز ہے. اگر صرف زیارت کے لیے آتے ہیں اور اس کے بعد نماز کا وقت ہو جائے، لوگوں کے لیے آسانی ہو تو، لیکن بزرگ کی تعظیم کے لیے مسجد نہ بنائیں. اگر ایسا مسجد بنائیں گے تو شرک ہو جائے گا. بزرگ کی تعظیم کے لیے مسجد نہیں بنانا ہے، بلکہ لوگوں کے آسانی کے لیے کہ کوئی مسافر آئیں گے وہاں نماز پڑھ لیں گے، اس غرض سے اگر مسجد بنا جائے، وہ بھی قبرستان کے اندر نہ بنائی جائے، اس لیے کہ قبرستان میں نماز پڑھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. چند جگہوں پر راستے میں، سڑک میں، لبے سڑک میں بالکل درمیان میں کھڑے ہو کر آدمی نماز پڑھ رہا ہے، لوگوں کے آنے جانے کا راستہ ہے، قبرستان ہے، حمام ہے، ایسے چند جگہ ہیں وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں کے باندھنے کی جگہ ہے، وہاں نماز پڑھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. 7 جگہ ہیں تقریباً، چند جگہ وہاں آپ نے حدیث میں منع فرمایا ہے کہ وہاں نماز پڑھی نہ جائے. اور اسی طرح گھروں میں کسی کو تدفین کرنا
یہ بھی اس کے تحت میں علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ گھر میں کسی کو تدفین کرنا بھی جائز نہیں ہے، بلکہ عام قبرستان میں تدفین کی جائے، مکان میں تدفین کرنا جائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تدفین کی گئی تھی حضرت عائشہ کے کمرے میں، جس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی وہ حضرت عائشہ کا کمرہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارکہ تھا، اسی جگہ میں اسی کمرے میں آپ کو تدفین کر دیا گیا۔ یہ آپ کی خصوصیات میں سے ہے، یعنی صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، اللہ نے آپ کو اجازت دی تھی، آپ کی خصوصیت ہے، آپ کے لیے چند عمل میں آپ کی خصوصیت تھی، جیسے 11 بیویوں سے 4 سے زیادہ نکاح کرنے کے سلسلے میں، یہ بھی آپ کی خصوصیت، ویسے چند اعمال میں آپ کی خصوصیت تھی، آپ کی امت کو اجازت نہیں تھی، تو ویسے یہ کمرے میں تدفین کرنا یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ اس کے علاوہ قیامت تک کے تمام انسانوں کو اس طرح تدفین جائز نہیں، کمرے میں اپنے گھر میں تدفین کرنا، بلکہ عام قبرستان میں تدفین کرنا ہی ضروری ہے، اور کسی خاص مکان میں کمرے میں تدفین کرنا جائز نہیں ہے۔ اور پھر انبیاء کے قبروں کو مسجد بنانے سے منع کیا گیا، مسجد بنانے سے مراد سجدہ گاہ بنانے سے، تو اس لیے قبرستان میں مسجد نہیں بنائی جائے گی۔ تو انبیاء کے قبروں کو بھی مسجد بنانے سے منع کیا، کیوں منع کیا گیا؟ یعنی سجدہ کرنے سے، اس سے مراد ہے مسجد بنانے سے مراد سجدہ گاہ بنانے سے منع کیا کہ لوگ آئیں اور انبیاء کی قبروں پر سجدہ کریں، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور گھر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کو قبرستان بنانے سے منع فرمایا، صلوا فی بیوتکم ولا تتخذوها قبورا، اپنے گھر میں تم نماز پڑھو لیکن گھر میں قبر نہ بناؤ، گھر کو قبرستان نہ بناؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ اس کے تحت میں مفسرین نے چند مسائل بیان فرمائے۔ سیقولون ثلاثۃ رابعهم کلبهم، ان کی تعداد کے سلسلے میں اختلاف کرنے والے وہ کہیں گے کہ ثلاثۃ اصحاب کہف 3 تھے، رابعهم کلبهم، اس آیت میں ان کی تعداد کا ذکر ہے، چوتھا ان کا کتا تھا، یہ بعض لوگ کہیں گے، قرآن سے کہتا ہے۔ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ، اور بعض لوگ کہیں گے کہ خمسۃ، وہ اصحاب کہف 5 تھے، سادسهم کلبهم، چھٹا ان کا کتا تھا۔ تو قرآن کہتا ہے رجمًا بالغیب، یہ اندازے سے پھینک رہے ہیں، جیسے آدمی ہم کوئی بات کوئی زیادہ مبالغہ کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ پھینکتا ہے، اسی طریقے کی بات ہے، ایک اندازے سے پھینک رہے ہیں، عقل سے ہانک رہے ہیں، ایک اندازے سے گفتگو کر رہے ہیں، جسے چھوڑنا بولتے ہیں، پھینکنا بولتے ہیں، اسی کا وہی عربی ہے وہ رجمًا بالغیب، رجم کہتے ہیں پھینکنا ہی ہے، تو رجمًا بالغیب ایک اندازے سے پھینکنا ہے، یعنی یہ بیکار کی باتیں قرآن کہتا ہے، یہ تعداد نہیں ہے 3 یا 5 جو کہہ رہے ہیں، یہ یہود و نصارہ کے قول ہے، نجران کے جو عیسائی ہیں نصارہ ہیں، یہ 2 قول بھی انہی کا ہے، بعض نصارہ کہتے 3 تھے، بعض نصارہ کہتے تھے 5 تھے، نجران کے عیسائیوں کا ان کے وہاں کے نصارہ کا یہ قول ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ اندازے کی بات ہے، اندازے سے آدمی کو نہیں چھوڑ، کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہیے، آدمی کو جب تک کسی بات میں یقین نہ ہو کوئی بات نہ کرے، کوئی کسی کو خبر دے رہا ہے، کوئی کسی بات کے بارے میں بتا رہا ہے، تو اگر واقعتاً اسے وہ خبر حقیقتاً معلوم ہے تو خبر دے، ورنہ خاموش رہ جائے، بعد میں اس کے لیے رسوائی ہوگی، بعد میں وہ شرمندہ ہوگا، اس لیے زیادہ نہ پھینکے، یعنی اندازے سے نہ کہیں، بلکہ یقین کے ساتھ اگر معلوم ہو تبھی بات کہے، ورنہ خاموش رہ جائے۔ قرآن کہتا ہے یہ سب اٹکل کی باتیں، اندازے کی باتیں، پھینکنے کی باتیں ہیں، وہ یقولون سبعۃ، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں، یعنی مومن حضرات کہتے ہیں کہ سبعۃ وہ 7 ہیں، وثامنہم کلبہم، اور 8واں ان کا کتا تھا، یہ مومن کا قول ہے، یہ تیسرا قول اللہ نقل کر رہا ہے، اور یہ تیسرے قول کے لیے اللہ نے رجمًا بالغیب نہیں کہا، تو معلوم ہوا یہی صحیح تعداد ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں قُلْ رَبِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا خلیل کی تفسیر میں، یعنی اس کا معنی کیا ہے؟ قُلْ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ ربی اعلم بعدتہم، میرا رب ان کی گنتی کو زیادہ جانتا ہے، اصحاب کہف کی صحیح تعداد وہ کتنے تھے اس کی تعداد اللہ ہی جانتا ہے، ما یعلمہم الا قلیل، ان کی تعداد کو نہیں جانتے مگر کم لوگ، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہا کہ کوئی نہیں جانتا بلکہ کم لوگ جانتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہیں، عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اور ان کے بیٹے عبداللہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں کم لوگوں میں داخل ہوں، جو قرآن کہتا ہے کم لوگ جانتے ہیں ان میں بھی ہوں، میں بھی جانتا ہوں کہ ان کی تعداد 7 ہے۔ پھر وہ دلیل میں فرماتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے 2 قول کے سلسلے میں رجم بالغیب کہا، یعنی پھینکنے کی باتیں ہیں، اور مومنوں کا جو تیسرا قول ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے رجم بالغیب نہیں کہا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نزدیک صحیح اور پسندیدہ جو تعداد ہے وہ یہی ہے، یعنی 7۔ جو مسلمانوں نے مومنوں نے جو فرمایا کہ وہ 7 ہے ان کی تعداد، اور 8واں ان کا کتا تھا، یہ تعداد بالکل صحیح ہے اور پسندیدہ قول ہے مفسرین کے نزدیک بھی۔ فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا، نبی کو اللہ تعالیٰ خطاب کر کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے، حکم دیتا ہے کہ اے نبی آپ ان اصحاب کہف کے بارے میں بحث نہ کیجیے مگر سرسری طور پر، الا مراء ظاہرا یعنی زیادہ بحث میں نہ پڑیے بلکہ سرسری طور پر۔ آدمی کو کوئی بھی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو جو ضروری باتیں ہیں اسے واضح کر دینا چاہیے، بقیہ جو غیر ضروری باتیں ہیں اس سے کنارہ کشی اختیار کرنا چاہیے۔ اگر کوئی الجھے تو اس سے کچھ ضروری باتیں کہہ کر کے بات کو کاٹ دینا چاہیے، اس سے بیکار اپنی بات کو ثابت کرنے میں اور اس کی بات کو رد کرنے میں وقت کو ضائع نہ کرے، اپنے اوقات کو برباد نہ کرے، بلکہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو غیر ضروری باتیں ہیں اس کے معلوم کرنے میں کوئی فائدہ نہیں۔ کوئی دینی اہم معاملہ ہے تو اس میں بحث کرنا چاہیے، اسے واضح کرنا چاہیے، لیکن کوئی ایسا معاملہ ہے جو دین کا معاملہ نہیں ہے، غیر ضروری ہے، تو اس میں زیادہ بحث میں نہیں پڑنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور آپ کی امت کو بھی یہ تعلیم اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ غیر ضروری باتوں میں بحث زیادہ نہ کیجیے۔ ہاں سرسری بحث کر لیں بس۔ اللہ نے اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں نہیں بتایا، تو قرآن جو کہا ہے 7 ہیں، 8واں کتا تھا، عباس کہتے ہیں، بس اتنا میں کچھ علم ہو گیا تو بس اسی پر اکتفا کیجیے۔ اصحاب کہف کا جتنا واقعہ اللہ نے بیان کیا اسی پر آپ اکتفا کیجیے، ان کی تعداد کے بارے میں اور کتنی مدت تک وہ ٹھہرے رہے یہ سب اللہ جانتا ہے۔ ان کے جاننے سے کوئی دین کا معاملہ متعلق بھی نہیں ہے، کوئی دینی مسئلہ متعلق بھی نہیں ہے، ان کے جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اللہ نے بیان نہیں کیا تو سمجھو وہ غیر ضروری ہے، جن کو بیان کیا وہ ضروری ہے، لہذا جن کو بیان نہیں کیا اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ اللہ نے جب چھوڑ دیا، مبہم رکھ دیا، تو ہم کو بھی مبہم رکھ دینا چاہیے، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر ضروری ہوتا تو خود اللہ تعالیٰ خود بیان کر دیتا، جیسے حضرات اصولین کا ایک اصول ہے کہ ابہموا ما ابہمہ اللہ، تم اس بات کو پوشیدہ ہی رکھو جس کو اللہ نے پوشیدہ رکھا۔ تو یہاں اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں اللہ نے پوشیدہ رکھا ہے، تو لہٰذا ان باتوں کو پوشیدہ ہی رہنا چاہیے، پوشیدہ چھوڑ دینا چاہیے۔ اور کتنی مدت تک ٹھہرے رہے اسے بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، لیکن اس کی صحیح مقدار، صحیح وقت، اس کی بھی جاننے کی ضرورت نہیں ہے، سرسری بحث اس میں کافی ہے۔ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ان اصحاب کہف کے بارے میں ان اہل کتاب سے کوئی بات آپ معلوم نہ کیجیے، یعنی آپ کو اور آپ کی امت کو یہ حکم دیا گیا کہ اصحاب کہف کے بارے میں جتنا واقعہ بیان کیا گیا اسی پر اکتفا کر لیں اور مزید جاننے کی کوشش نہ کریں، اور اہل کتاب سے اس بارے میں کوئی معلومات حاصل نہ کریں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کوئی غلط بات بھی ہو، زائد باتیں بھی وہ کہہ دیں۔ جتنا قرآن نے بیان کیا اسی پر اکتفا کریں۔ آپ کو اور آپ کی امت کو یہ تعلیم دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کئی ہوئی سنی باتوں پر کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، لا إله إلا الله، نستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار۔ صل على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين۔